إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال في موضع آخر ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عندها سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. حاضرین جمعہ، چونکہ یہ ماہ رجب چل رہا ہے اور غالباً آج ماہ رجب کی 13 یا 14 تاریخ ہے. ماہ رجب ان 4 مہینوں میں شمار ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرمت کے مہینے، عزت اور شرف و فضل کے مہینے قرار دیے. اور ان 4 مہینوں میں خصوصی طور پر انسان کو، ایک مسلمان کو گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا منہا 4 حرم، کہ اللہ رب العالمین کے ہاں مہینوں کی گنتی جب سے آسمان اور زمین کو اللہ نے پیدا کیا ہے تبھی سے 12 ہے، جن میں 4 مہینے حرمت کے ہیں، عظمت کے ہیں. فلا تظلموا فیہن انفسکم. اس لیے ان 4 مہینوں میں خاص طور سے گناہ کا ارتکاب کر کے انسان کو، ایک مسلمان کو اپنے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں کرنی چاہیے. اسی حرمت والے مہینے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نبوی زندگی کا ایک انتہائی محتم بالشان اور عظیم واقعہ رونما ہوا تھا، جسے اسراء اور معراج کا واقعہ کہا جاتا ہے. اسی لیے میں نے آج کے خطبہ جمعہ میں قرآن مجید کے 2 مقامات سے چند آیتوں کی تلاوت کی ہے، جس میں پہلی آیت کا تعلق اسراء سے ہے اور سورہ نجم کی تلاوت کردہ آیات کا تعلق معراج سے ہے. اس طریقے سے گویا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسراء کا بھی تذکرہ کیا
اور اشاراتی زبان میں معراج کا بھی تذکرہ کیا۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں معوذتین کے تعلق سے بات چل رہی تھی اور اس میں ایک بات رہ گئی تھی وقت کی کمی کی وجہ سے، اس لیے پہلے اس بات کو پوری کر دیتے ہیں۔ سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کی آخری سورہ ہے، آپ کو حکم دیا کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اے نبی کہہ دیجئے کہ میں پناہ چاہتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ کی اور انسانوں کے معبود حقیقی کی، من شر الوسواس الخناس، بہت زیادہ وسوسہ دینے والے اور بار بار پلٹ کر آنے والے کے شر سے، جو لوگوں کے سینے میں، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اور یہ وسوسہ ڈالنے والے، ان کا تعلق چاہے جنات سے ہو چاہے انسان سے ہو، ان سب کے شر سے میں سارے انسانوں کے رب، سارے انسانوں کے بادشاہ اور سارے انسانوں کے معبود حقیقی کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ وسوسہ دراصل انسان کے نفس میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں اور شیطان کی طرف سے مسلسل وسوسے ڈالے جاتے ہیں، اور اس کی تحریک کا بنیادی ایجنڈا ہی یہ ہے کہ ایک انسان کو وہ اللہ کے دین سے، اللہ رب العالمین نے جو صراط مستقیم طے کیا ہے اس پر چلنے سے بہکاوے، پھسلاوے، بھٹکاوے، اور ساتھ ہی ساتھ ان وسوسوں کے ساتھ جو اسلامی دعوت کے خلاف لوگوں کے دل و دماغ میں جو شکوک و شبہات ڈالے جاتے ہیں، جو ذہنوں میں اشکال پیدا کیے جاتے ہیں، اور اسلام اور اسلامی دعوت کے خلاف جو پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں الٹے سیدھے، ان سب کے شر سے گویا پناہ مانگی جا رہی ہے۔ اور یہ تاریخ کے ہر دور میں ہوا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو اپنی مکی زندگی میں جھیلنا پڑا تھا، آپ کو کاہن کہا گیا، شاعر کہا گیا، مجنون کہا گیا، اور نہ جانے کیسے کیسے الزامات اور کیسی کیسی تہمتوں سے آپ کا سابقہ پڑا، اور اسلام مخالف طاقتیں طرح طرح کے وسوسے اور طرح طرح کے پروپیگنڈے قرآن کے خلاف، اسلام کے خلاف اور پیغمبر اسلام کے خلاف کرتے تھے۔ تو ان سارے وسوسوں سے اور اسلامی دعوت کے خلاف کیے جانے والے پروپیگنڈوں کے شر سے گویا ایک داعی کو، اور خود داعی اکبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ رب العالمین کی پناہ میں رہنے کی تلقین کی گئی۔ اور اسی سلسلے میں گویا کہ آپ کے آنے والی نسلوں اور دعوت کے میدان میں کام کرنے والوں کو ہمیشہ اللہ رب العالمین کی پناہ میں رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ اس کی زندگی کی ذاتی حیثیت کو مجروح کرنے کی کوشش ہو، یا اس کی دعوت، اس کے پیغام اور اللہ رب العالمین کے دین کے تعلق سے جو نت نئے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں اور ہمیشہ کیے جائیں گے، جیسے آج کے دور میں اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنا، اسلام تشدد کا دین ہے، خوریزی کا دین ہے، اور نہ جانے کیا کیا کہا جاتا ہے۔ تو ان ساری ابلیسی طاقتوں کے پروپیگنڈوں سے گویا ایک داعی کو اور دعوت کے میدان میں کام کرنے والے کو ہمیشہ اللہ رب العالمین کی پناہ میں رہنے کی کوشش کرنی چاہیے اور یہ دعا کرنی چاہیے۔ آئیے
آج اسراء اور معراج پر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ مشہور ہے کہ رجب کے مہینے میں اور اس کی 27ویں تاریخ کو اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا تھا۔ قرآن مجید کی جو پہلی آیت میں نے پڑھی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کا سفر کرایا۔ گویا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں سفر کیا، یہ سفر کرایا اللہ رب العالمین نے، اور یہ رات میں سفر ہوا لیلاً۔ اور کہاں سے کہاں تک سفر ہوا؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام یعنی مکہ معظمہ سے، خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک۔ تو خانہ کعبہ سے بیت المقدس کا جو سفر ہے، زمین سے زمین پر سفر، اس کو اسراء کہا جاتا ہے۔ کہا وہ مسجد اقصی جس کے گرد و پیش کو ہم نے بابرکت بنا دیا، وہ ہر لحاظ سے بابرکت، دنیاوی لحاظ سے بھی بابرکت، بڑی زرخیز زمین، بڑی ہریالی اور بڑی شادابی، اور دینی لحاظ سے بھی بابرکت، یہ ہمارا قبلہ اول۔ اور مقصد کیا ہے؟ کہا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اللہ رب العالمین نے بتایا کہ تاکہ ہم اپنی کچھ نشانیاں اپنے بندے کو دکھلائیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ بہت سننے والا اور بہت دیکھنے والا ہے۔ اسی صرف ایک آیت میں اسراء کا تذکرہ ہوا ہے، باقی اس کی تفصیلات احادیث میں آئی ہیں، اور اس تعلق سے احادیث متواتر کے درجے پہ، یعنی ایسی احادیث ہیں کہ جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا اور جن کا یقینی ہونا حتمی ہے۔ 25 سے زیادہ صحابہ اکرام نے ان احادیث کو روایت کیا ہے۔ ان کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ آ رہی تھی، بین النائم والیقظان، یعنی نہ تو گہری نیند میں تھے نہ پورے طور پر جگے ہوئے تھے۔ آپ ایسی اونگ میں تھے کہ چھت پھٹی اور آئے حضرت جبریل اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے۔ یہ حضرت ام ہانی کے گھر سے لے گئے یا مسجد حرام ہی سے لے گئے، اس میں تھوڑا اختلاف ہے، لیکن وہ کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے جو نقصان دہ ہو۔ اور اس کے بعد آپ کا سینہ چاک کیا، شق صدر کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکال کر کے اس کو زمزم کے پانی سے دھلا، اور اس میں ایمان اور حکمت کی چیزیں بھر دی۔ اور اس کے بعد آپ کو لے گئے براق سے۔ براق ایک دابہ ہے، ایک مخلوق ہے، ایک جانور ہے جو گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا، احادیث میں اس کی یہ تفصیل آئی ہے۔ اور جانتے ہیں برق سے براق ہے، برق کے معنی بجلی ہوتی، اور بجلی کتنی تیز رفتار ہے ہم اور آپ جانتے ہیں، لیکن اس بجلی سے بھی کہیں زیادہ تیز رفتار۔ بہرحال اس براق نامی دابے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا اور پہنچے آپ بیت المقدس۔ وہاں آپ نے اس جانور کو، براق کو باندھ دیا اور انبیاء کرام کی امامت کی۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور دیگر انبیاء نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ وہ اشارہ تھا کہ سارے نبیوں کے آپ سردار، اور دنیائے انسانیت کی قیادت اور امامت اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کو قیامت تک کرنا ہے، اور سارے انبیاء کی شریعت اب منسوخ ہو چکی ہے۔ اور وہیں آتا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دودھ بھی پیش کیا گیا اور شراب بھی پیش کی گئی، ایک برتن میں دودھ اور ایک برتن میں شراب۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پی لیا، دودھ لے لیا،
اور شراب کو ٹھکرا دیا، حضرت جبریل نے کہا خدیت الفطرہ، اے اللہ کے حبیب آپ دین فطرت پر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فطرت پر قائم کیا ہے، فطرت کی طرف آپ کی رہنمائی کی، چونکہ دودھ خالص اللہ کی تخلیق ہوتا ہے، ماں کا دودھ ہو، بھینس کا دودھ ہو، بکری کا دودھ ہو، گائے کا دودھ ہو، اونٹنی کا دودھ ہو، کوئی بھی دودھ ہے، جانور کے تھن سے نکلے، ماں کے پستان سے بچہ پیے، تو یہ دودھ، اس میں کسی انسان کی کسی کاریگری کا دور دور تک کوئی عمل دخل نہیں۔ اس کے بالمقابل شراب انگور کی ہو، کھجور کی ہو، کسی بھی چیز کی، لیکن اس میں انسانی عمل کا دخل ہوتا ہے۔ تو گویا اشارہ اس بات کی طرف کہ جو خالص اللہ رب العالمین کی تخلیق ہے وہی دراصل فطرت اسلام ہے، اور یہ دین خالص اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا دین ہے، اس میں کسی انسان کی کوئی آمیزش نہیں۔ اور دین پر عمل انسان عقل کے سہارے کرتا ہے، اس ناطے اگر کوئی آدمی عقلاً معذور ہو جائے، پاگل ہو جائے، تو پھر وہ مکلف نہیں ہوتا، اسے نہ نماز پڑھنی ہے، نہ روزہ رکھنا ہے، نہ حج کرنا ہے۔ اگر کوئی پاگل ہے تو پاگل سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے، اس ناطے کہ اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا ہے۔ عقل نہیں ہے تو پھر وہ مکلف نہیں، پابند نہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ بہرحال یہ واقعہ بھی پیش آیا، اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل لے گئے آسمان پہ۔ پہلے آسمان پہ گئے، فاستفتح، آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، کھولنے کے لیے کہا۔ ہر آسمان کے دروازے پر اللہ کی جانب سے فرشتے مامور ہیں۔ انہوں نے پوچھا من؟ کہا جبریل۔ کہا من معک، تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد۔ کہا مرحبا بالنبی الصالح، استقبال ہوا آپ کا۔ گئے اندر تو ملاقات ہوئی سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے تعارف ہوا، حضرت آدم نے استقبال کیا، کہا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، خیر مقدم ہے، استقبال ہے، ویلکم ہے صالح اور نیک بیٹے کا اور نیک نبی کا۔ آگے گئے، دوسرے پر ملاقات ہوئی حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ سے، یہ دونوں خالازاد بھائی، انہوں نے بھی استقبال کیا۔ تیسرے پہ گئے حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی، چوتھے پہ گئے حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ان کا مقام بہت اونچا رکھا ہے۔ حضرت ادریس خیاطت کا کام کرتے تھے، ٹیلرنگ کا کام کرتے تھے، کپڑے کی سلائی کا کام کرتے تھے، تو یہ سارے ہنر جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں یہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے۔ حضرت داؤد حداد تھے، یعنی لوہار تھے، لوہاری کا کام کرتے تھے، تو یہ انبیائی کام ہے، اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، نہ حقیر سمجھنا چاہیے۔ پانچویں پہ گئے حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی استقبال کیا اور کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح۔ چھٹے آسمان پہ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی استقبال کیا، ویلکم کہا، اور جب جانے لگے تو احادیث میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رو پڑے۔ پوچھا گیا کیا بات ہے، کیوں آپ رو رہے ہیں؟ قیل ما یبکی، پوچھا گیا کہ کیوں آپ رو رہے ہیں؟ قال ابکی لأن غلاما بعث من بعدی، کہا میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ ایک لڑکے کو میرے بعد نبوت ملی اور اس کی امت کے لوگ زیادہ جنت میں جائیں۔ گویا یہ منافست فی الخیر، بھلائی اور نیکی میں کمپٹیشن، منافست، یہ اچھی چیز ہے، یہ حسد نہیں ہے۔ ساتویں آسمان پہ پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی خیر مقدم کیا، استقبال کیا، اور بہت خوش ہوئی ہے اس بات کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے خصوصی دعا کی تھی
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ کی دیواریں چن رہے تھے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، تو آپ کی بعثت کی دعا پیارے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ اسی لیے آپ نے ایک حدیث میں کہا کہ انا دعوت ابی ابراہیم و بشرا عیسیٰ، کہا میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا کا کرشمہ اور نتیجہ ہوں، اور حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی بشارت اور خوشخبری دی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنا خوش، کہا جانا اور اپنی امت تک میرا سلام پہنچا۔ یہ امت محمدیہ بھی دعائے ابراہیمی کا نتیجہ ہے۔ ہم آپ اپنی قدر نہ کریں، اپنی اہمیت نہ سمجھیں۔ کاش ہمیں احساس ہوتا کہ ہم یوں ہی نہیں دنیا میں آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کے برپا کرنے کی دعا فرمائی تھی۔ جہاں آپ کی بعثت کی دعا کی تھی، وہیں آپ کی امت کی بھی بعثت کی دعا کی تھی۔ کہا جاؤ اپنی امت کو میرا سلام کرنا، یا محمد اقرأ امتک منی السلام، اے محمد جانا اور اپنی امت تک میرا سلام پہنچانا۔ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ عَذْبَةُ الْمَاءِ، اور بتا دینا کہ جنت اس کی مٹی بڑی پاک ہے، پانی بڑا شیریں بڑا میٹھا ہے۔ وَأَنَّهَا قِيعَانٌ، اور جنت کی زمین بہت ہی چٹیل، بہت ہی برابر ہے۔ وَإِنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اور کہا اس جنت کی زمین میں جو پودے لگیں گے وہ پودے سبحان اللہ کے ہوں گے، الحمدللہ کے ہوں گے، لا الہ الا اللہ کے ہوں گے، اللہ اکبر کے ہوں گے۔ اس ناطے زیادہ سے زیادہ ان کلمات کو زبان سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ ابن قیم نے لکھا ہے کہ سب سے آسان عبادت ان کلمات کا پڑھنا، اس ناطے کہ اس میں صرف زبان کو حرکت دینی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا ہے، نہ الگ سے اس کو ٹائم دینا۔ آدمی کوئی بھی کام کرے، حضرت ادریس کے سلسلے میں آتا ہے کہ وہ کپڑے کی سلائی کرتے تھے اور سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھتے رہتے تھے۔ تو ابن قیم نے لکھا کہ سب سے آسان عبادت ادا کرنے میں وہ دراصل انہی کلمات کو زبان سے ادا کرے۔ اس میں صرف زبان انسان حرکت دے اور کچھ نہیں، نہ ہاتھ کو حرکت دینا ہے، نہ پیر کو حرکت دینا ہے، نہ کوئی طاقت لگانی ہے، کچھ نہیں۔ اور نہ اس میں کوئی مسئلہ ہے کہ بھائی قبلہ رخ کھڑے ہوں، رکوع میں رہے تب پڑھیں، سجدے میں رہے تبھی پڑھیں، نہیں، کبھی بھی پڑھ سکتا ہے انسان۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر گئے 7ویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا تک۔ حضرت جبریل نے معذرت کر دی، کہا اب آگے میرے جانے کی ہمت نہیں ہے۔ کہا لو تقدمت لاحترقت، اگر میں آگے گیا تو میں جل جاؤں گا، مجھے اجازت نہیں یہاں سے آگے جانے کی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہا گئے آگے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچے۔ اور اللہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ وہاں سے 3 تحفہ لے کر کے لوٹے۔ سب سے پہلا تحفہ نماز کا تحفہ، 50 وقت کی نماز کا گفٹ لے کر کے، تحفہ لے کر کے، اور فرض وہی ہوئی نماز۔ شریعت کے سارے احکام زمین پہ نازل ہوئے، زکوٰۃ کا حکم زمین پر آیا آسمان سے، حج کا حکم زمین پر آیا، سارے احکام چاہے حلت کے ہوں چاہے حرمت کے ہوں۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان دیا۔ تو پہلا تحفہ دیا 50 وقت نماز کا، اور دوسری چیز کہا خواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری آیات میں جو پیغام ہے وہ بھی تحفے میں بھی ہے۔ اب ہمیں چاہیے، جیسے شیطان کے سلسلے میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھیے تو شیطان سے نجات مل جائے گی، شیطان بھاگ جائے گا۔ اور تیسرا تحفہ ملا کہ اللہ رب العالمین نے یہ بشارت دی کہ اگر کوئی بندہ شرک سے پاک ہو کر کے میرے پاس آتا ہے، اس کی موت توحید پر ہوتی ہے، شرک سے بچتا ہے، تو اس کے لیے مغفرت کی بشارت، اس کے لیے بخشش، اس کے لیے اللہ کی رحمت ریزرو۔ یہ 3 تحفے لے کر کے لوٹے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے واپسی میں ملاقات ہوئی تو پوچھا کیا معاملہ پیش آیا، بتایا کہ 50 وقت کی نماز یہ ہو، تو کہا امتک لا تطیع، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں ادا کر سکتی، میرا تجربہ ہے، بنو اسرائیل کے ساتھ میرا تجربہ ہے، قوم یہود کے ساتھ میرا تجربہ ہے، آپ جائیے اور اللہ رب العالمین سے کم کروائیے، تخفیف کروائیے، واسألہ التخفیف، اللہ سے کہیے کہ اللہ رب العالمین کچھ کم کر دے۔ کئی بار 3-4 چکر آئے گئے 50 سے 5 وقت پر، اور اللہ نے بشارت دی کہ 5 وقت کی نماز پڑھو گے اور 50 وقت کا ثواب ملے گا، یعنی 10 گنا ثواب ملے گا۔ اس کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں اور جائیے کم کروائے، کہا کہ نہیں مجھے اب شرم آتی ہے کہ میں اب کیسے اللہ رب العالمین کے پاس اب نہیں جاؤں۔ بہرحال لوٹے، آپ آئے مکے میں، عشاء کے بعد نکلے تھے مکے سے اور فجر سے پہلے آ گئے۔ ظاہر ہے انسانی عقل سے جب انسان سوچتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر آپ نے اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا، اپنی طاقت سے نہیں کیا تھا، اللہ نے کروایا تھا، اور اللہ کی طاقت کی کوئی سیما نہیں، اس میں نہ وقت کا کوئی مسئلہ رہ جاتا ہے اور نہ مسافت کا کوئی مسئلہ رہ جاتا ہے۔ جب انسان کی طاقت ہوتی ہے، مخلوق کی طاقت ہوتی ہے، آپ یہاں سے بستی کا سفر اگر پیدل کریں گے 4-6 گھنٹے لگ جائیں گے، اگر گھوڑے کی سواری کریں شاید 1.5-2 گھنٹے لگ جائیں، 3 گھنٹے لگ جائیں، اگر موٹر سائیکل سے جائیں گے 1 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے، ہیلی کاپٹر سے جائیں گے 10 منٹ میں پہنچ جائیں گے۔ تو جیسی طاقت ہوتی ہے مسافت اور ٹائم کم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اگر سفر کروا رہا ہے تو اس پر کسی قسم کی تعجب اور حیرت کرنے کی بات نہیں، اس ناطے کہ یہاں جو طاقت ہے اس سفر کے پیچھے براہ راست اللہ کی طاقت ہے۔ اسی ناطے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئے۔ ایک چیز اور قابل غور ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو یہاں عبد کہا، اپنے بندے کو لے گئے، اپنے نبی نہیں کہا۔ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری خصوصیات اور بہت سارے نام ہیں، لیکن جس نام سے یاد کیا اور جس نام کا حوالہ دیا وہ عبد کا۔ ہم لوگ کہتے ہیں اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو عبدیت کا حوالہ، عبد کامل تھے، اور ایک انسان، ایک نبی اگر اللہ کا عبد کامل ہے تو یہ اس کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، بڑے شرف کی بات ہے۔ قرآن مجید میں 3 مقامات ایسے ہیں جہاں آپ کو عبد کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یاد کیا ہے، جس میں ایک تو یہ ہے، اور دوسرے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت وہ ذات جس نے قرآن مجید کو نازل کیا اپنے بندے پر تاکہ آپ دنیا والوں کے لیے ڈرانے والے، آگاہ کرنے والے بن جائیں۔ تو قرآن اور وحی کے انزال کی اور اتارے جانے کی جہاں بات کی، چونکہ یہ بھی بہت عظیم چیز ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا تذکرہ عبد کے ساتھ کیا ہے۔ اور ایسی تبلیغ کا مقام ہے، کہا وَإِنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، سورہ جن میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوئے لوگوں کو اللہ کی دعوت دے رہے تھے تو كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، قریب ہے کہ تمام لوگ پل پڑیں آپ پر۔ تو یہ 3 مقامات قرآن مجید میں جو انتہائی اہم ہیں، ایک تو تبلیغ، قرآن کے پیغام کو پہنچانا، اور قرآن مجید کے پیغام کو ریسیو کرنا، قبول کرنا۔ اللہ رب العالمین وحی نازل کر رہا ہے تو یہ بھی بڑا اہم مقام۔ اور تیسرا مقام یہ ہے، اسرا کا تعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ رجب کے مہینے میں یہ کوئی قطعی نہیں ہے، لیکن
عام سیرت کی کتابوں میں یہ چیز ہے کہ رجب کے مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، بڑا محترم بشان واقعہ ہے، اور یہ اس ماحول میں پیش آیا تھا مکے میں، جب مکے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تنگ ہو گئی تھی۔ اسلام مخالف طاقتوں نے، مشرکین نے، کفار نے تنگ کر دیا تھا آپ کی زندگی، اور مکے میں رہنا مشکل ہو گیا تھا، زمین تنگ ہو رہی تھی تو آسمان کے دروازے کھل گئے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اپنے پاس بلا لیا، اور اس سے آپ کو اطمینان ہوا، آپ نے جنت اور جہنم کو دیکھا، بہت سے گنہگاروں کو دیکھا۔ اللہ رب العالمین سب کچھ کرا سکتا ہے، ہم اس کو مخلوق کے پیمانے پہ نہیں تول سکتے ہیں۔ ہم یہ نہیں اعتراض کر سکتے ہیں کہ انبیاء کی امامت آپ نے بیت المقدس میں کرائی اور پھر ساتوں آسمان میں آپ کو وہی انبیاء ملے، کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ ہم اپنی قدرت اور مخلوق کی قدرت کے پیمانے پہ نہ تولیں۔ تو یہ واقعہ بڑا اہم ہے، اور اس واقعے کے پیچھے جو پیغام ہے اس پیغام کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے جو تحفہ دیا، نماز کا تحفہ دیا، اور بشارت جو دی کہ توحید پر اگر انتقال ہوتا ہے، شرک سے بچتے ہو تو مغفرت ہے، اور سورہ بقرہ کی آخری آیات کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ رب العالمین اسی چیز کا مکلف کرتا ہے جتنا انسان کے اندر طاقت ہوتی ہے، اور اس کے بعد ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، بڑی اچھی دعا ہے۔ ہمیں سورہ بقرہ کی اس آخری آیت کا مطالعہ کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس واقعے کو سمجھنے اور اس واقعے میں جو پیغام ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تحفہ لے کر کے آئے اس تحفے کی قدر کرنے کی توفیق عطا کرے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔